السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فیک۔ میرے محترم بھائیوں، حالات کی مناسبت سے آج کا موضوع رکھا گیا ہے اہل حدیثی حق پر کیوں۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ محترم موجود ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو بلا تاخیر میں شیخ محترم کو اب دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع اہل حدیث کی حق پر کیوں اس پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ محمد کلیم الدین یوسف مدنی حافظ اللہ مشکورا و ماجورا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے خود اپنی اطاعت قرار دیا، جن کی ہر بات کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، یا جن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کسی کو مجھ سے یعنی اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی دلیل پیش کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع و فرما برداری کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرنے کے دعویٰ میں وہ سچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مبعوث کیے گئے، اس وقت سے لے کر کے اپنی آخری عمر تک، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی اطاعت، اس کی عبادت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت کی دعوت دیتے رہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ جیسا کہ موضوع آپ کے سامنے ہے کہ اہل حدیث ہی حق پر کیوں۔ اہل حدیث شخص کا نام نہیں ہے، کسی شخص کا دو چار شخص ہے اور اس کو ہم اہل حدیث کہہ دیں، یا جمعیت وہ اہل حدیث، اگر جمعیت اہل حدیث ہے تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ یعنی اہل حدیث جو ہم کہتے ہیں، نہ اس سے مراد جمعیت ہوتی ہے، نہ اس سے مراد اشخاص ہوتے ہیں، نہ اس سے مراد کوئی ملک ہوتا ہے۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے وہ ایک منہج ہے جس کے اوپر چلنے والا ہر شخص اہل حدیث کہلائے گا۔ وہ منہج کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی،
میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار الا واحدہ، 73 میں سے 72 جہنم کا رخ کریں گے، جبکہ ایک حق پر قائم رہیں گے، ایک کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ لوگ جو میرے طریقے پر اور جس طریقے کو میرے صحابہ نے مجھ سے حاصل کیا ہے اور اس پر وہ زندگی گزاریں گے، اس طریقے پر جو لوگ قائم رہیں گے وہی فرقہ ناجیہ ہیں، وہی اہل حدیث ہیں، وہی اہل سنت، اور انہی کو سلفی کہتے ہیں. تو اہل حدیث جو ہے لفظ، یہ ایک منہج کا نام ہے، شخص کا یا جمعیت کا یا بلڈنگ کا یا جگہ کا یا ملک کا نام نہیں ہے کہ کسی ایک شخص سے ہم اہل حدیثیت کو یا اہل حدیث کو پہچانیں گے. جیسے اسلام کو کسی مسلمان سے نہیں پہچانا جا سکتا ہے. اسلام کو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو کتاب و سنت سے جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک مسلمان کے اندر خامی تو ہو سکتی ہے لیکن کتاب و سنت کے اندر نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم اور ان کے سمجھ کے مطابق سمجھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا اور اپنی زندگی گزارنے والا اہل حدیث کہلاتا ہے. چنانچہ جیسا کہ عنوان ہے اہل حدیث ہی حق پر کیوں ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ایک اہل حدیث کی نگاہ میں پہلی ترجیح، سب سے پہلی اور دوسری کوئی ترجیح نہیں ہوتی، اس کے پاس ایک ہی ترجیح، ایک ہی پریفرنس ہوتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کرنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، کہ ایک سچے مومن کی یہ پہچان ہے کہ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب آؤ، جن باتوں میں ہم اختلاف کر رہے ہیں ان باتوں کا فیصلہ لینے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف آؤ. تو جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں، جو حقیقت میں اہل حدیث ہوتے ہیں، کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہمیں کتاب و سنت سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانا دل سے منظور ہے، کسی چوں چرا کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہے. یعنی اہل حدیث کے حق پر ہونے کا سب سے پہلا سبب اور وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہر ایک معاملے کا فیصلہ دربار الہی اور دربار رسالت سے طلب کرتے ہیں. یعنی کتاب و سنت سے ہر مسئلے کی دلیل کو تلاشتے ہیں، اور یہ نہیں کتاب و سنت سے دلیل مل جائے تو اپنے من کے مطابق عمل کرتے ہیں، نہیں، بلکہ سلف کی قید ضرور لگی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت پر کیسے عمل کیا، اس کو سلف کہتے ہیں، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اس آیت کو اگر ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں، قرآن سے آیت ملی اور ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا اور اس کو سمجھا، تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہے، جو واضح مطلب ہے کہ جو بھی شریعت کا نفاذ نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، کیونکہ آیت یہی کہہ رہی ہے. لیکن جب ہم اس کی تفسیر، اس آیت کا مفہوم سلف کے اقوال میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود،
ابی ابن کعب اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کہ اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ یہاں پر جو کفر ہے اس کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے، کفر دون کفر ہے، یعنی چھوٹا کفر ہے۔ تو اگر کوئی کتاب و سنت سے دلیل لے کر کے خود سے سمجھنے لگتا ہے تو ایسے ہی غلطی کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو آیت میں کافر لکھا ہے، جو آدمی ایسا کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو اس کی تکفیر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تکفیر کے شروط نہ پائے جائیں اور اس کے جو ضوابط ہیں وہ نہ سمجھے جائیں۔ اسی طریقے سے جو موانع التکفیر ہے، جن چیزوں کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے، ان چیزوں کا نہ پایا جائے، وہ چیزیں نہ پائی جائیں، اس وقت تک کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو اس آیت کو اگر آپ دیکھیں گے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرے وہ کافر ہے۔ اگر اس آیت کو ایسے ہی ہم لے کر کے اور لوگوں کو سنانے لگے اور سمجھانے لگے تو اس کا مطلب کہ جو بھی حاکم مسلمان ہے اور اللہ کے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا ہے کسی مجبوری کے تحت بھی، تو وہ کافر ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے اقوال کو جب ہم یہاں پر لاتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو کفر ہے وہ دائرہ اسلام سے نکالنے والا نہیں ہے، بلکہ کفر دون کفر ہے، یعنی کفر اصغر ہے، چھوٹا کفر ہے۔ تو اہل حدیث جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی بات کی دلیل جو کتاب و سنت سے لیتے ہیں اس کو خود سے نہیں سمجھتے، بلکہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت کو سمجھا تھا، اہل حدیث ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی رائے کو، اپنے اقوال کو اس میں دخل نہیں دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے، اور اسی سبب کی وجہ سے اہل حدیث ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک کسی آدمی کے قول کے پیچھے نہیں رہتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے وہی صحیح ہوگا، باقی کوئی اور صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں مذاہب اربعہ، یعنی جو لوگ مذاہب اربعہ ہیں، اربعہ کے ماننے والے ہیں، ان کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی امام مالک رحمہ اللہ کا ماننے والا ہے تو وہ ہر ایک مسئلے میں چاہے نماز کا ہو، روزہ کا ہو، کسی چیز کا مسئلہ ہو، وہ کتاب و سنت سے دلیل تلاشنے کے بجائے وہ پوچھتا ہے اپنے مفتی سے کہ امام صاحب نے کیا کہا۔ گویا کہ اس کے نزدیک اہمیت امام کے قول کی ہوتی ہے، کتاب و سنت کے قول کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اور اہل حدیث فرق دیکھیں آپ، مذاہب اربعہ جو چاروں مذاہب کو ماننے والے جو مقلدین ہوتے ہیں اور جو اہل حدیث ہوتے ہیں، دونوں میں فرق دیکھیں کہ وہ آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے کیا کہا، اور اہل حدیث جب جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کتاب و سنت میں اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا فرمایا۔ یہی فرق ہے، اور اسی فرق کے بنیاد پر اہل حدیث جو لوگ صحابہ کرام کے منہج پر قائم ہیں، اسی فرق کی بنیاد پر ان کے حق ہونے کی دلیل ملتی ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں، کیونکہ ہر چیز کے اندر کتاب و سنت کی دلیل اور فہم سلف کی دلیل تلاشتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ علماء اہل حدیث یا اہل حدیث جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے آپ علماء کی توہین کریں یا علماء کو نیچا دکھائے، یا دوسرے علماء جن کو آپ نہیں مانتے ہیں جیسے احناف ہیں یا پھر شوافع ہیں یا مالکیہ ہیں یا حنابلہ ہیں، آپ ان کو گالی دیں یا انہیں بدعتی کہیں یا کافر کہیں، اس قسم کی تربیت الحمدللہ اہل حدیث کیا نہیں دی جاتی ہے۔ اہل حدیث تمام علماء کا احترام کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث صرف ایک بات یہی کہتے ہیں کہ ان کے احترام کی وجہ سے ہم کتاب و سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کتاب و سنت کا احترام ہمارے نزدیک علماء کے اقوال کے احترام سے زیادہ محبوب ہے۔ یہی ایک اہل حدیث کی امتیازی پہچان ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اہل حدیث سب سے پہلے ہر معاملے کے اندر جو ترجیحات ہوتی ہے اہل حدیث کی، کہ وہ کتاب و سنت کو اسی طریقے سے سمجھیں گے جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اور ہر معاملے کے اندر۔ دوسری چیز ان کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں، اہل حق ہوتے ہیں، لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے عقیدے کی اصلاح چاہتے ہیں، ان کے عقیدے کی۔ اور یہ حق پر ہونے کی دلیل اس لیے ہے کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اس دنیا کے اندر، جتنے بھی
ان تمام لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنی بھی امت میں جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان تمام کو ایک ہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں اور شرک سے روکیں۔ اور یہ صفت بالخصوص ہمارے بر صغیر میں عمومی طور پر صرف اور صرف اہل حدیثوں کی ہے، اور یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کو نازل کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیثیں بیان کی ہیں، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور شرک سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے، جہاں تک ممکن ہو۔ یعنی کسی بھی صورت میں شرک کو اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں نہ لایا جائے، اس سے ہر ممکن کوشش کی جائے بچنے کی۔ یہ اہل حدیث کا ہی امتیازی وصف ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی، اس کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، بعد میں جو احکام ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جبکہ آپ دوسرے فرق کے ہاں چلے جائیے، دوسرے جماعت کے ہاں چلے جائیے تو ان کے ہاں سب سے پہلے اپنے جماعت کے، اپنے فرقے کے اصول کو بتایا جاتا ہے، احکام پر، اخلاق پر، سیرت پر ان کا دھیان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ عقیدے پر نہیں ہوتا۔ اور جبکہ عقیدے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان پکا نمازی ہو، روزہ دار ہو، ہر قسم کی عبادتوں کو انجام دیتا ہو، لیکن وہ قبروں پر سجدے بھی کرتا ہو، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز بھی مانتا ہو، ان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ذریعہ بھی سمجھتا ہو، تو ایسے شخص کے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ نہ اللہ رب العالمین کو ان کے روزے کی، حج کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب توحید ہی درست نہیں تو کوئی بھی اعمال اس کے درست نہیں ہو سکتے۔ کہ یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ اور ہر وہ آدمی، جیسا کہ میں نے کہا، اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی رفع الیدین کر لے، آمین بول لے اور سینے پر نیت باندھ لے وہ اہل حدیث ہو گیا، باقی اس کا عقیدہ باطل ہے، وہ خارجی عقیدے کا حامل ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کی تعویل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد بھی کہتا ہے نہیں ہمارے علماء تو ایسے کہتے ہیں، ہم فلاں عالم کی بات کو کیسے چھوڑ دیں۔ اگر کوئی رفع الیدین اور آمین بالجہر کیا کرتا ہے، سینے پر نیت باندھتا اور اس کے باوجود بھی اس کی یہ حالت ہے، تو اس کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اہل حدیث آمین اور رفع الیدین کا نام نہیں ہے، اہل حدیث سینے پر نیت باندھنے کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر ایک چیز کے اندر کتاب و سنت کو آپ سامنے رکھیں، چاہے اس سے خود آپ کی اپنی مخالفت، آپ کے اپنے اکابر کی مخالفت کیوں نہ ہوتی ہو، ہر چیز کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی قائم رہے گی۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز کہ اہل حدیث کے حق پر ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے کے اندر کتاب و سنت کی دلیل تو طلب کرتے ہی ہیں، لیکن یہ شرط ضرور لگاتے ہیں کہ صحابہ نے اور ان کے بعد جو تابعین اعظام تھے انہوں نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا، کیا ان کے زمانے میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی، کیا انہوں نے اس حدیث سے ایسا استدلال کیا، کیا انہوں نے اس آیت سے ایسا استدلال کیا۔ یہ اہل حدیث کی پہچان ہوتی ہے اور یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ اور نبی کریم اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامه الا وبما صلح به اولها، کہ اس امت کا آنے والا حصہ جو ہے، یعنی جو لوگ بعد میں آئیں گے امت محمدیہ کے، وہ لوگ حق پر اسی وقت تک قائم رہ سکتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے گزرے ہوئے لوگ یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو نہ اپنا لے اور ان کے طریقے سے دین کو ماننے نہ لگے اور اس کے اوپر عمل نہ کرنے لگے۔ اور یہ اہل حدیث کی پہچان ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ربیع الاول ہے، شب برات ہے، یا فطرہ میں غلہ نکالنا ہے، یہ تین مسئلہ، ربیع الاول، شب برات اور فطرہ میں غلہ نکالنا۔
پہلی چیز ربیع الاول، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر لوگ جس طریقے سے خرافات بدعات کو انجام دیتے ہیں، اور اب تو گانا بجانا بھی آ گیا اور بہت زیادہ خرافات ہو گئی، جن عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں ان ایام میں یا شب برات میں، جن عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں اہل حدیث صرف ایک بات کہتے ہیں، کیا یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کتاب و سنت میں اس کی دلیل ہے؟ نہیں۔ کیا یہ عبادتیں جو آپ ربیع الاول میں اور شب برات وغیرہ میں کر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہر سال صحابہ کرام کے زمانے میں آتی تھی، اور ہم سے زیادہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اب ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو، اپنے خون کو نچھاور کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کے اور اس سے بڑھ کر کے اور کیا محبت ہو سکتی ہے؟ اتنی محبت کرنے والے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی 12 ربیع الاول کو، جس دن یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جاتی ہے، کیا ان لوگوں نے منایا؟ جب ہم دلیل مانگتے ہیں تو دلیل ندارت، کہیں پر بھی دلیل نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کہ وہی ایک فرقہ حق پر ہوگا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ حق پر، صحیح طریقے پر، صحیح راستے پر وہی ہوگا جو جنت کے راستے پر، وہی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، باقی سب جہنم کے راستے پر اور شیطان کے راستے پر ہوں گے۔ تو کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ ہر مسئلے میں یہ کہتے ہیں کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا، کیا صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوا؟ اسی طریقے سے فطرہ جو غلے میں نکالتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کا حکم دیا؟ نہیں دیا۔ کیا صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی غلہ کی صورت میں فطرہ نکالا؟ کسی ایک بھی صحابی نے؟ نکالنا جو ہم دیتے ہیں پیسے، یعنی پیسے کی صورت میں، معاف کیجیے گا، غلہ نکالنا تو واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلہ نکالتے تھے، معاملہ برعکس ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ نکالنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام ہمیشہ غلہ نکالتے رہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے بعد کے تابعین اعظام بھی غلہ نکالتے رہے۔ تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا روپے، پیسے، یعنی دینار و درہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے، ایک دینار بھی پایا جاتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے حصے بھی اس کے پائے جاتے تھے، یعنی 1 کلو، 2 کلو یا 1 سا، کیا جو بدل ہو سکتا ہے، جو قیمت ہو سکتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں موجود تھی۔ تو جو لوگ فطرہ نقدی نکالنے کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا یا ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ کیا صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی نے نقدی فطرہ ادا کیا؟ نقدی ادا کیا؟ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ سنت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ نکالنا جائز نہیں ہے۔ تو اہل حدیث جو اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، وہ اپنی رائے کو دخل نہیں دیتا، ہر مسئلے میں کتاب و سنت کو فالو تو کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت کی تعلیم بلا واسطہ حاصل کی تھی، انہوں نے کیسے سمجھا تھا، ان کے فہم کو مقدم کریں گے۔ انہوں نے جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو، دین کے مسائل کو، شریعت کے احکام کو سمجھا تھا، ہم ان کی فہم کے اوپر اپنی فہم کو، اپنی سمجھ کو مقدم نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل فہم انہی کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگ اگر آپ کے جیسے ہیں، صحابہ کرام جس طریقے سے آپ نے ایمان لایا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اللہ رب العالمین کو مانا ہے اور اس کے دین کے اوپر عمل کیا ہے، ویسے ہی دوسرے لوگ بھی آپ کے جیسا ایمان لائیں گے تو جا کر کے انہیں ہدایت ملے گی۔ گویا صحابہ کرام کے ایمان کو، ان کے تعامل کو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا ہے۔ چوتھی چیز جو اہل حدیث کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، وہ یہ کہ اختلاف ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر جگہ، اور اختلاف کا ہونا فطری امر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو یکساں ذہن کا، یکساں سوچ، یعنی ایک جیسی سوچ اور ایک جیسی فکر کا پیدا نہیں کیا۔ دوسری بات،
ہر انسان کے پاس برابر کا علم نہیں ہے، سوچ مختلف ہے، فکر مختلف ہے، علم کے اندر جو درجات ہیں وہ ہیں، تو اختلاف کا ہونا فطری ہے۔ اختلاف برا اس وقت ہے کہ جب کوئی انسان دلیل کے خلاف بات کہے اور اس بات کے اوپر اڑا رہے، دلیل آ جانے کے باوجود رجوع نہیں کرے، یہ برا ہے اور بہت ہی شدید اللہ رب العالمین نے اس قسم کے اختلافات سے تحذیر کی ہے، ڈرایا ہے اور دور رہنے کی تلقین کی۔ اہل حدیثوں کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے یا اہل حدیث کا کسی سے بھی اختلاف ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے عالم نے یہ اس کتاب میں ایسا کہا ہے، ہمارے عالم نے ایسا کہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں کتاب و سنت سے دلیل پیش کر دیں، ہم اپنے اور آپ کے اختلاف کا فیصلہ کرائیں گے۔ مثال کے طور پر رفع الیدین ہے، آمین، چلیں اس کا فیصلہ تو بہت ہو چکا، بہت ساری کتابیں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، بہت سارے علماء کے بارے میں بھی بہت سارے علماء نے آپ کو بتایا ہوگا، ان کی کتابیں بھی آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود، یہ وحدت الوجود، اور یہ عقیدہ باطل فرقے کا نہیں بلکہ باطل مذاہب کے ماننے والے کا، باطل ادیان والے کا، جبکہ اہل حدیث، اہل سنت والجماعت اور چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور ان کے ساتھ جو کبار ائمہ ہیں اس زمانے کے، جو کبار سلف ہیں، وہ تمام کہتے ہیں اللہ رب العالمین اللہ مستوٍ علی العرش وبائن من خلقہ، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ اس کی دلیل کتاب و سنت سے ہم دلیل لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں 6 جگہ آیا، 6 جگہ الرحمن علی العرش استوى، یا ثم استوى علی العرش، اس قسم کی آیت، یعنی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً یہ چیزیں 6 جگہ ذکر ہیں۔ جب ہم اس سے دلیل لیتے ہیں کتاب و سنت کی طرف، جیسے میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اللہ کہاں ہے، میں کہہ رہا ہوں عرش پر مستوی، آپ کہہ رہے نہیں ہر جگہ موجود ہے، آپ تو پھر ہم دونوں اختلافات، جو دونوں کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس کا جواب لینے کے لیے، اس کا حل تلاشنے کے لیے اگر کوئی اہل حدیث ہے تو ہم ان کو، جو اہل حدیث ہے وہ دعوت دیں گے کہ آئیے ہم کتاب و سنت سے اپنا حل تلاش کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ اپنے علماء کے پاس لے جائے گا، علماء کی موجودگی میں اس بات کا حل تلاشے گا، اپنے خود سے نہیں تلاشے گا، کیونکہ خود تو اس کو نہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں آئیں گی نہ احادیث سمجھ میں آئیں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ علماء کا سہارا لے کر کے، لیکن علماء کا جو سہارا لے گا چاہے کوئی بھی لے، وہ علماء اسے کتاب و سنت سے ہی بتائیں گے، کیونکہ اللہ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہا ہے کہ اہل ذکر سے تم سوال کرو، اور اہل ذکر سے مراد کتاب و سنت کا جاننے والا، کیونکہ ذکر قرآن و حدیث کو کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تو کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے، اگر وہ قرآن و حدیث سے نہیں بتاتے ہیں بات کو، تو ان کی بات قابل اعتبار نہیں ہے، اور اس قابل اعتماد نہیں ہے، اور نہ ان کی بات کو لیا جا سکتا ہے۔ ہم جائیں گے اپنے اختلافات کا حل تلاش کرنے کے لیے کتاب و سنت سے، یعنی جو لوگ کتاب و سنت کے عالم ہونے کہیں گے کتاب و سنت سے ہمارے عمل پر آپ دلیل پیش کریں، دونوں میں سے کون حق پر ہے۔ تو اب اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، اور اہل سنت جیسا کہ میں نے بتایا ائمہ اربعہ بھی، اور اکثر لوگ جو کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ کتاب کی جیسے قرآن مجید کی میں نے 6 آیتوں کے تعلق سے کہا، کسی آیت میں الرحمن علی العرش استوى ہے، کسی آیت میں ثم استوى علی العرش ہے، کسی آیت میں ثم استوى الی السماء ہے۔ تو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی آئی، لونڈی، اس زمانے میں جو رواج تھا لونڈی آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا اللہ رب العالمین کہاں ہے، اس لونڈی سے۔ تو اس نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا فی السماء، آسمان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے بارے میں کہا انہا مؤمنہ، یہ ایمان والی خاتون ہے، ایمان والی لونڈی ہے، اعتقھا،
اسے آزاد کر دیا جائے. جو صحابی لے کر کے آتے کہا کہ اسے آزاد کر دو، لونڈی بنا کر کے نہیں رکھو کیونکہ یہ مؤمنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اللہ کہاں ہے تو اس لونڈی نے یہ نہیں کہا ہر جگہ موجود ہے، اس نے کہا آسمان میں. اور جیسے اس نے کہا آسمان میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مؤمنہ ہے، اسے آزاد کرو. اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رد کرتے، اس کو سمجھاتے کہ تم نے کہا آسمان میں، صرف آسمان میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا. تیسری چیز سلف کرام، یعنی جو مفسر قرآن آپ لے لیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود اور ان جیسے اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جو اہل علم ہیں صحابہ کرام میں سے، ان تمام کا اجماعی عقیدہ یہی ہے، یعنی اجماع ہے اس بات کے اوپر، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا سلف میں سے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس بات کے اوپر تمام سلف کا اتفاق ہے. تو اہل حدیث کے حق پر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے عالم نے یہ کہا، تمہارے عالم نے یہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، اس کا سب سے بہترین حل قرآن میں موجود ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء. اللہ نے کس سے خطاب کیا؟ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور جو اولو الامر ہیں تم میں، جو حکام ہیں، جو امراء ہیں، تمہارے حاکم ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن حاکم کی اطاعت بھلی باتوں میں ہوگی، گناہ میں نہیں ہوگی ان کی اطاعت. تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا اگلی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. امام مجاہد جو مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، دیگر ائمہ کہتے ہیں اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب ہے کہ کتاب کی طرف دیکھو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف پلٹاؤ، دیکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارے زمانے میں جب موجود نہیں ہوں گے تو کدھر پلٹاؤ گے؟ احادیث رسول کی طرف کہ دیکھو کہ اس مسئلے کا جس میں تم لوگوں نے اختلاف کیا ہے، آپس میں تنازع پیدا ہو گیا، اس کا حل تمہیں کتاب و سنت میں ملے گا، وہاں جا کر کے تلاشو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو تم اپنے تنازع کا، اپنے جھگڑے کا حل کتاب و سنت سے تلاشو گے، اور اگر دوسری جگہ سے تلاشنے کے لیے گئے تو اس کا مطلب آپ کا ایمان یا ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول پر نہیں ہے. اس آیت کا مصداق صرف اور صرف اہل حدیث ہیں، اور یہی ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ وہ مومن ہے اور مومن حق پر ہوتا ہے، اور حق پر اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنے تمام تر فیصلے کا حل وہ کتاب و سنت سے تلاشنے کی کوشش کرے. پانچویں چیز جو ہے جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ اطاعت رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بات آ جائے تو پھر ان کے آگے کسی کی بھی بات نہیں، چاہے اس سے ہمارا کتنا ہی کیوں نہ نقصان ہوتا ہو، رشتے ٹوٹتے ہوں، نقصان ہوتا ہو، لوگ ناراض ہوتے ہوں، غصے ہوتے ہوں، ایک حق پرست جو ہوگا وہ سب کچھ کر لے گا لیکن نبی کی حدیث کو نیچے نہیں کرے گا. یہ حق پرست کے ہونے کی دلیل ہے. چاہے اس کے پاس جتنا بھی علم ہو، لیکن اگر کوئی حدیث آ گئی جو اس کے تمام علم کی نفی کرتی ہے اور اس کے علم کے خلاف ہے، حق پرست عالم ہوگا فوراً اپنے تمام علم سے رجوع کرے گا اور کہے گا میں باطل پر ہوں، میں غلط پر ہوں، حق صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو سکتی ہے. اور یہی اہل حق کی پہچان ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اہل حدیث، کوئی شخص ہے اہل حدیث وہی اس کے اوپر عمل کرے. جو شخص بھی عمل کرتا ہے کہ وہ تمام باتوں کو چھوڑ کر کے صرف کتاب و سنت کی بالادستی کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اہل حدیث ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ رب العالمین نے خود اپنی قسم کھائی اور کہا ہے کہ تیرے رب کے قسم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے رب کے قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. نمبر 1، کوئی بھی حق پر اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ مان لے، جج نہ مان لے.
اور اختلافات میں جج ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب جو فیصلہ دیں گے، چاہے وہ فیصلہ ہمارے موافقت میں ہو یا ہماری مخالفت میں ہو، ہمارے خلاف ہو، ہم اس فیصلے کو بخوشی تسلیم کریں گے۔ جج کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تیرے رب کی قسم، آپ کے رب کے قسم کے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام تر اختلافات میں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہ مان لے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ اپنے اختلافات کے فیصلے نہ کروائے، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اتنا ہی نہیں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، نمبر 2، نبی کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اس کو فیصلہ ملے آپ کی احادیث سے، سنت سے، جب کوئی فیصلہ دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسا کہتی ہے اور وہ اس سنت کے خلاف عمل کر رہا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سنت اگر اس کے عمل کے خلاف آ جائے تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ یہ سنت میرے عمل کے خلاف کیسے ہو گیا، میں کیسے غلط ہو گیا، میرا فتویٰ کیسے غلط ہو گیا، میرا جواب کیسے غلط ہو گیا، میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں۔ دل کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی تنگی نبی کے فیصلے کے آ جانے کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کو جج مان لیتا ہے اور فیصلہ جب آتا ہے تو دل میں تنگی محسوس نہیں کرتا، اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ نے کہا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، آپ کے فیصلے کے سامنے سر خم تسلیم کرے، یعنی جو غلط عمل کر رہا ہے اسے چھوڑ کر کے آپ جو حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عمل کرے گا، تب جا کر کے اللہ ایسے شخص کو ایمان کے سرٹیفکیٹ سے نوازتا ہے۔ اور یہ صفت اگر آپ دیکھیں گے، یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی، یہ آپ کو اہل حدیثوں میں ملے گی، اور میں نے بار بار یہی کہا ہے کہ اہل حدیث ایک منہج ہے جو سلف یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا ہے۔ کسی شخص اور کسی بلڈنگ، کسی ملک اور کسی جمعیت اور جماعت سے یہ منہج نہیں پہچانا جاتا، بلکہ کتاب و سنت سے پہچانا جاتا ہے۔ جو بھی کتاب و سنت کے موافق ہوگا وہ اہل حدیث کہلائے گا، اور جو سلف کے عقیدے کے مطابق ہوگا، سلف کے تعامل کے طریقے سے، جیسے وہ کتاب و سنت کے ساتھ تعامل کرتے تھے، جیسا عمل کرتے تھے، ویسے کرے گا، وہ اہل حدیث ہوگا۔ تو اہل حدیث کے حق پر ہونے کی یہ پہچان ہے کہ وہ ہر مسئلے میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آگے رکھتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی عظمت صحابہ کرام کے دلوں میں کتنی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، مجھے شک ہو رہا ہے لیکن یہ صحیح روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا ان کو کہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے انہوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہوگی کہ اس کی جگہ تم آگ پہنو سونے کی جگہ، کیونکہ مردوں کے لیے حرام۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو انہوں نے نکالا اور نکال کر کے پھینک دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور بعض روایت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزعہا کہ اس کو نکالا اور پھینک دیا۔ جب چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کرام نے کہا اٹھا لو، اپنی اہلیہ کو دے دینا، اپنے گھر میں خاتون کو دے دینا، کیونکہ سونا خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے جائز ہے پہننا، اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا، ایک تو یہ کہ انہوں نے پہنا ہوگا تو شوق سے پہنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، یہ جہنم، یہ آگ ہے، ایک مسلمان مرد کے لیے سونے کا پہننا گویا کہ وہ جہنم کی آگ کو پہن رہا ہے، چاہے وہ ایک ہی سیکنڈ کے لیے کیوں نہ پہنے، جیسا کہ لوگ شادی کے موقع پر پہن لیتے، کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو پہنتے ہیں اور یہ رسم و رواج ہے، تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا آپ پسند کر لیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے اللہ رب العالمین ڈال کر کے نکال لے، پسند ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ تو ویسے ہی جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تھوڑی دیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال تو اس صحابی نے اس کو پھینک دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے نکال کر کے اور پھینک دیا، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام نے کہا اٹھا لیجیے، اپنی خاتون کو دے دیجیے گا، یا اپنے گھر میں خواتین جو ہے ان کو دے دیں گے۔ تو اس صحابی نے کہا جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت تھی ان کے دل کے اندر، ان کی اطاعت کا جذبہ تھا، گرچہ وہ چیز ان کے لیے حلال تھی، لیکن انہوں نے ایک بات پر غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پھینک دیا ہے میں ہمت نہیں کر سکتا کہ اس چیز کو اٹھا لوں۔ تو مطلب یہ ہوا اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرما دیا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو کرے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے کسی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے حکم کی مخالفت کرے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں انہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ رب العالمین بہت سارے معاملات میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو نبی کی مخالفت کبھی پسند نہیں کہ کوئی نبی کی مخالفت کرے، کبھی بھی پسند نہیں۔ آپ احد میں دیکھ لیں، غزوہ احد کے اندر کہ تمام صحابہ کرام ایمان سے لبریز، شہادت کا جذبہ دل میں لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ منافقین سب چلے گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، سب وہاں سے چلے گئے تھے، صرف اور صرف مومنین تھے میدان احد میں، اور سب کے سب دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آئے تھے، اور تمام کے تمام سے اللہ رب العالمین راضی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اس میدان میں، لیکن صرف نبی کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیا، اور نبی کے ایک حکم کی مخالفت کا اثر اتنا ہی نہیں ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، بلکہ نبی کی حکم کی مخالفت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 سے زائد زخمی ہوئے، نبی کے ایک حکم کی مخالفت کی وجہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، لوگوں کی جانیں گئی، لوگ زخمی ہوئے۔ تو ہم نہ جانے کتنے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو ہماری ذلت ہے آج پوری دنیا کے اندر اور ہر جگہ پر، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے نبی کو عزت دینا چھوڑ دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہماری عزت کو ہم سے عزت لے لی۔ تو اہل حدیثوں کی جو پہچان ہے اور حق پر ہونے کی جو دلیل ہے، سب سے پہلی اور بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں۔ آخری بات کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ہماری آواز کیسے بلند ہو سکتی ہے؟ جو احادیث ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ جب وہ احادیث ہماری طرف آتی ہیں یا ان کو ہم سنتے ہیں تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو، اس طریقے سے نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ، اس کے پیچھے جاؤ۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توجیہ کر رہے ہیں حدیث کی صورت میں، جو ان کے الفاظ نکلے ہوئے ہیں، جن کو محدثین نے جمع کیا ہے صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر کے اور آج تک ان کتابوں وہ کتابیں چلی آ رہی ہیں اور وہ احادیث چلی آ رہی ہیں، ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہیں۔ وہ باتیں جب آتی ہیں تو آپ کبھی یہ نہ کہیں ارے یہ حدیث ہے، حدیث پر عمل اگر حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو کون سا ایمان میں کمی ہو جائے گی، سنت ہی ہے، سنت کو چھوڑ دیں گے تو کون سی بڑی بات ہوگی، اللہ رب العالمین تو معافی کر دے گا۔ آپ اگر ایسی بات کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ سنت کو سنت سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں، کل آپ فرض کو فرض سمجھ کر کے چھوڑیے گا کہ انسان کلمہ پڑھنے سے بھی داخل ہو جاتا ہے جنت میں، اگر اس کے پاس گرچہ وہ بے نمازی ہو پھر بھی کلمہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے، اور کل ہو کر کے شیطان آپ کو کہے گا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، تم شرک بھی کرو گے تو اللہ تو معاف کر سکتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ سب استدراج ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ رب العالمین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول، زور سے نہیں بولو،
کیسے تم حدیث لے آئے؟ تم ہی ایک حدیث جانتے ہو، ہمارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، نئی نئی حدیث پیش کرتے ہو، یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث پر ہی عمل کرنے سے کون سا آدمی ہدایت پا جاتا ہے یا کون سی ترقی ہو جاتی ہے؟ اس قسم کی باتیں جو بعض جوہلا کرتے ہیں یا ان کے پاس جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہارے تمام اعمال، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے صدقات، خیرات سب ضائع ہو جائیں گے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے کی وجہ سے، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، بالخصوص وہ لوگ جو حق پر ہیں، اہل حدیث، کہ وہ حق پر ہونے کا اور حق پرست ہونے کا ثبوت دیں، یعنی جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا اس کو ہر ممکن دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور خود اپنے اندر صرف اور صرف اتباع رسول، اطاعت رسول کا جذبہ پیدا کریں۔ کسی بھی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے میں اپنے علماء سے کتاب و سنت سے دلیل پیش کریں، اور کتاب و سنت کی بالادستی کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ دوسری چیز، اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے، حق پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ جن کو ہم حق پر نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو بالکل ہم کافر سمجھیں یا ان کو بالکل ایک دم نیچ سمجھیں۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ حق پرست نہیں، وہ متکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، لیکن کفار جب آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت دیتے تھے؟ جنگ کے میدان میں بھی تلوار اٹھی رہتی تھی، یا کوئی بولتا تھا چھوڑ دو، پناہ دے دو، فوراً صحابی پناہ دیتے تھے، نبی کا حکم تھا۔ تو جو لوگ حق پر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف جتنا چاہیں اتنا بول لیں، مجلس لگا کے بولے ہاں فلاں تو ایسا ہے، ارے فلاں تو ایسا ہے، ایسا نہیں۔ حق پرست ہمیشہ متواضع ہوتے ہیں، خاکسار ہوتے ہیں، اور حق پر ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے اہل حدیث حق پر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عمل میں حق پر ہے، اخلاق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اگر آپ نے اپنایا نہیں ہے تو پھر اہل حدیث کس بات کے؟ آپ کی گفتگو نبی کے گفتگو جیسی نہیں ہے، آپ کا اخلاق نبی کے اخلاق جیسا نہیں ہے، آپ کا دل نبی کے دل کے جیسا نہیں ہے، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کس بات کے اہل حدیث ہیں آپ؟ حق پر ہونے کا مطلب، اہل حدیث ہونے کا مطلب کہ وہ تمام معاملات میں اہل حدیث ہو، اپنی جس طریقے سے اپنی عبادت اور عقائد میں اہل حدیث ہے ویسے وہ اخلاق میں بھی ہو، سیرت میں بھی ہو، اسی طریقے سے اپنی تجارت میں بھی ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو، دیگر معاملات میں بھی ہو۔ حق پرست اس کو کہتے ہیں، اور اہل حدیث جو سچا اہل حدیث ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں اہل حدیث ہوتا ہے، صرف رفع الیدین اور آمین تک نہیں رکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے، صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ اور حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، صرف عقائد نہیں، اخلاق بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری جو بعثت کا مقصد ہے، بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں اخلاق کی تعلیم کو عام کروں اور مکارم اخلاق کی نشر و اشاعت کروں۔ تو یہ شکوہ تو ہے بہت سارے لوگوں کو کہ اخلاق میں تھوڑی سی گراوٹ ہوتی ہے، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور صحیح میں حق پر ہونے کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دعوت دیں تو ویسے ہی آپ کا انداز ہونا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، کہ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو کس طریقے سے سمجھاتے تھے، مسکرا کر کے اس کو کیسے بتاتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ ہیں ایک مرتبہ آپ نے کسی کو سمجھایا حدیث اور بتایا کہ رفع الیدین کی یہ حدیث ہے، نہیں مانتا ہے تو کہتے ہیں تم تو نبی کی حدیث کی مخالفت کرتے ہو، تم گستاخ رسول ہو، تم سنت کو ایسا۔ آپ کا کام پہنچا دینا، ان علیک الا البلاغ۔ یہ اس قسم کی جو انفعالیت آتی ہے اور جو آدمی اگریسو ہو جاتا ہے دعوت دینے میں، ایسے آدمی کو دعوت نہیں دینا چاہیے، اس سے دعوت کا نقصان ہوگا۔ دعوت کے اندر صبر، حلم، بردباری، سنجیدگی، صبر کا، استقامت کا، اخلاق کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اہل حدیث منہج کا نام ہے۔ منہج کس کو کہتے ہیں؟ کتاب و سنت اور فہم سلف کو۔ اور کتاب و سنت اور فہم سلف میں صرف نماز اور عقیدہ نہیں ہے، یا زکوٰۃ اور عقیدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اخلاق بھی ہے، سیرت بھی ہے، اور تمام چیزیں بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو کامل اور پکا اور مخلص اہل حدیث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور ہر معاملے میں ہم اپنی زندگی کے ہر معاملات میں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کتاب و سنت سے فیصلہ لینے کی کوشش کریں، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کی دعوت کو اسی طرح
بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ویسا اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا صحابہ کرام و تابعین نظام کا تھا، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، اب تک ہم شیخ محترم سے سن رہے تھے کہ اہل حدیث ہی حق پر کیوں۔ دعوے دار تو بھی ہم معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مگر دعوے میں سچے ہونا چاہیے، جیسا کہ شیخ محترم نے ایک مدلل انداز میں سمجھایا ہے، پوائنٹ وائز۔ جو کچھ بھی ہم سنے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ تو شیخ سوال جواب کا سیشن جی، اگر سے کسی بھائی کا سوال ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ ہینڈ ریس کریے، ان کو موقع دیا جائے گا۔ شیخ رقیب پاشا سوال کیجئے۔ شیخ رقیب بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ سلف میں سے کس نے یہ پہلا نام لی شیخ ہے اہل الحدیث کر یا نام ابو سعید ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے، ان کا اثر ہے کہ اہل الحدیث، اور نام جو ہے، نام تمییز کے لیے رکھا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ سب انسان ہیں، ٹوٹل انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن میرا نام محمد کلیم ہے، آپ کا نام شیخ رقیب، کیوں؟ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کون شخص ہے، میں کون۔ اگر آپ بھی اپنا نام ایک مسلمان رکھتے اور میں بھی اپنا نام ایک مسلمان رکھتا، تو اگر میں پوچھتا کہ ایک مسلمان کے پاس جانا، تو ایک تو بہت سارے مسلمان، اور شیخ رقیب بہت سارے شیخ رقیب ہیں، محمد کلیم بہت سارے محمد کلیم ہیں، تو پھر اس کے بعد نسبت ذکر کرنی پڑتی ہے، محمد کلیم الدین یوسف، جو انڈیا کے ہیں، انڈیا میں کلکتہ اور بہار کے رہنے والے ہیں، ان سے ملاقات کرنی۔ اچھا شیخ رقیب جو انڈیا کے ہیں، فلاں جگہ کے ہیں، فلاں کام ہے ان کا۔ تو یہ جو نام رکھا جاتا ہے، یہ پہچان کے لیے، یہ حق اور باطل کی پہچان نہیں، یہ پہچان کے لیے۔ جب علماء نے سب سے پہلے جو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام کو صحابہ کہا جاتا تھا، مسلمان تھے لوگ، مہاجر اور انصار کی تقسیم تھی، جو ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے انہیں مہاجر کہا جاتا تھا، اور جو مدینے کے صحابہ اکرام تھے انہیں انصار کہا جاتا، حالانکہ وہ لوگ بھی مسلمان تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ایک کو مہاجر کا لقب دیا اور ایک کو انصار کا لقب دیا، یہ صفت کے اعتبار سے کہ ایک نے ہجرت کی، انصار مدد کو کہتے ہیں، اور مددگار کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی۔ جب صحابہ اکرام کے بعد کے زمانے میں جب بدعت کا آغاز ہوا، صحابہ اکرام کے بالکل آخری زمانے میں، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ زندہ تھے، اسی زمانے میں قدریہ کی بدعت کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوارج کی بدعت کا آغاز ہوا، انہی کے زمانے میں روافض یعنی یہ شیعہ وغیرہ کی بدعت کا آغاز ہوا، قدریہ کا آغاز ہوا، اور صحابہ اکرام کا بالکل آخری دور تھا، بلکہ کئی ان کے دور کے جیسے ختم ہوا، فوراً معتزلہ وغیرہ کا آغاز ہوا، اور یہ تمام فرقہ جو تھا، یہ تمام فرقہ جو باطل فرقے تھے، یہ کہتے تھے کہ کتاب و سنت سے، جیسے اگر وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نہیں سنتا ہے، اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ بولتا نہیں ہے، تو اس کی دلیل وہ کتاب و سنت سے پیش کرتے تھے، یعنی اپنی گمراہی کی دلیل بھی، جیسے شیعہ لوگ صحابہ اکرام کو غلط کہنے کی دلیل، صحابہ اکرام کو مرتد کہنے کی دلیل وہ کتاب و سنت سے پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور کتاب و سنت سے دلیل پیش کرتے تھے، تو علماء کرام نے تمییز کے لیے کہ یہ باطل پر ہے اور ہم لوگ حق پر ہیں، اہل سنت، یعنی یہ لوگ کتاب و سنت کو سینے سے لگانے والے ہیں، جبکہ جو معتزلہ تھا اور خوارج، قدریہ، معتزلہ، یہ تمام فرقے جو تھے وہ صرف متواتر احادیث کو مانتے تھے، پوری احادیث کو نہیں مانتے تھے، اس تمییز کے لیے انہوں نے وہ نام رکھا۔ اسی طریقے سے اہل الحدیث بھی نام آیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اہل حدیث کہا، اور اہل حدیث ایسے عمومی طور پہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے حدیث کا، ان
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کہ اللہ رب العالمین نے نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو احادیث کہا جاتا ہے، جو ان کے اقوال ہیں افعال ہیں ان کو احادیث کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ کتاب و سنت کو یعنی قرآن کو اور حدیث کو مانے ان کو اہل حدیث اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حدیث بھی حدیث ہے، قرآن بھی حدیث ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں انجیل والے کو، جن کے اوپر انجیل نازل کیا تھا، انہیں اہل انجیل کہا، اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اہل التوراہ کو اہل التوراہ کا، اسی طریقے سے ہم لوگ ہیں کتاب و سنت کے ماننے والے، ہمارے پاس قرآن بھی ہے جس کا نام اللہ نے حدیث رکھا ہے احسن الحدیث، اور ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں جس کا نام حدیث ہے۔ ان دونوں کو ماننے والا اہل الحدیث کہلاتا ہے، یعنی کتاب و سنت کو ماننے والا اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے والا۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوسرا سوال سفیان بھائی۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین ویاک۔ سفیان صاحب۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شیخ، آپ نے پہلے ایک حدیث پیش کیے تھے جو کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ جی، تو اس سے جو 72 فرقے اس میں کوئی تہجد گزار بھی ہوگا، جی، فرائض ادا کرنے والا ہوگا، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا یا پھر ان کا مطلب دوسرا معاملہ ہوگا؟ صحابہ کرام کے راستے سے جو بھی ہٹا ہوا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جہنمی ہوگا۔ صحابہ کرام کے راستے اگر پر وہ نماز ادا کر رہا ہے، وہ تو ان کی نماز روزہ جتنے فرائض ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر ان کا طریقہ الگ نبی ہے۔ کریم اچھا سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو نماز ایسی پڑھیں گے، صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خطاب کر کے، سنیے پہلے سن لیجئے پوری بات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ کچھ لوگ آئیں گے، قوم یخرجون، کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے تحتقرون صلاتکم امام صلاتہم، ان کی نماز اتنی بہترین ہوگی کہ میرے صحابہ تم اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے ان کی نماز کے سامنے، اتنی بہترین نماز ہوگی۔ اتنا بہترین قرآن پڑھیں گے کہ ان کے قرآن کے سامنے تم اپنے قرآن کو ہیچ اور کمتر سمجھو گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو ان کو ویسے ہی قتل کروں گا جیسے اللہ نے عاد و ثمود کو قتل کیا تھا، اور وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ لوگ جہنم کے کتے ہیں، خوارج۔ تو کسی کا تہجد گزار ہونا اور اس بات کی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی بریلوی ہے جو قبر پر سجدہ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے، جاتا ہے، جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ سجدہ تعظیمی، میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اللہ ہے، بس میں سجدہ کر رہا ہوں کیونکہ بڑے بزرگ ہیں، لیکن وہ تہجد گزار بھی ہے، ہر سال عمرے بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی وقت پابندی کے ساتھ نکالتا ہے، اچھا اخلاق بھی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بتائیے۔ نہیں آپ بتائیے نا، ابھی آپ کراس کوشچن آپ ہی کر رہے تھے نا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ اگر وہی آپ جو بتائے، جو اگر خلاف جا رہے تو وہ تو وہی یہی چیز میں نے کہا کہ جو نبی اللہ اور اس کے رسول کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مخالف ہوگا، تو اب ظاہر سی بات ہے ایک حکم میں مخالف ہوگا، ایسا تھوڑی نا۔ جس طریقے پر ہیں اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے چلنے کا، اگر وہ طریقہ چھوڑ کر کے کسی اور صرف وہ اقوال امام کو ہی حجت سمجھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذرا سا بھی اہمیت نہیں دی، تو وہ نبی کے طریقے کے مخالف ہے، اب وہ جہنم میں جائے گا، یہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ ہم یہ نہیں کہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اگر مان لیجئے کہ میں ہی اور آپ ہی ایسا کر رہے ہیں تو میں آپ کو جہنمی نہیں بول سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی علامت بتائی ہے کہ وہ میرے یعنی نبی کے اور صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک سوال اور لیجئے، باقی بہت لیٹ ہو گیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے گھر میں کچھ مجبوری بھی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ شیخ ابو عیسیٰ آپ یہاں سے انمیوٹ کر کے سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخنا غلط فہمی دور کرنے کا نبوی طریقہ کیا ہے شیخنا؟
غلط فہمی دور کرنے کا سب سے پہلا نبوی طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام کیجیے ان کو. غلط فہمی اگر اس اعتبار سے ہے کہ وہ آپ کے بارے میں غلط فہمی دین کے بارے میں، تو آپ کون سی چیز پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں غلط فہمی کسی نے پال لی ہے، بدگمانی پال لی ہے یا کیا؟ جی وہی شیخنا، ایسا ہی سمجھ. آپ کے بارے میں. جی جی ہاں تو سب سے پہلے آپ ان کو سلام کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم کرو گے اذا فعلتموہ تحاببتم، تو آپس میں محبت پیدا ہوگی. تو جب آپ سلام کے معنی کو جانیں گے اور دوسرے کو سلام کریں گے، اچھا وہ آپ کو جواب نہیں دیتا ہے لیکن آپ کا کام ہے سلام کرنا، اور یہ سلام سلامتی کا پیغام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب ہم سامنے والے کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے، آپ کو سلامت رکھے، تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے. ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحمتیں نازل کرے، آپ کو اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وبرکاتہ، اللہ آپ کی زندگی میں، آپ کے مال میں، آپ کی تمام چیزوں کے اندر برکت دے. جب اتنی لمبی دعا آپ کریں گے اور اگر وہ نہیں بھی سمجھے گا تو اللہ اس دعا کا اثر تو اس کے اوپر کچھ ڈالے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہیں بتا دوں جس کو تم کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تو غلط فہمی دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو سلام کرنے لگے، ان کو دیکھ کر کے مسکرائیں. اور اس کے بعد جو ان کے بہت قریبی ہیں، جن کی بات ان کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے، ان کو وسیط بنا کر کے، یعنی جو میڈیٹر ہوتا ہے وہ بنا کر کے ان کے ذریعے سے اپنی بات رکھیں. اگر ان پر اعتماد ہے تو، کیونکہ عموماً جو معاملات خراب کرتے ہیں وہ بیچ کے آدمی خراب کرتے ہیں، بیچ کے لوگ جو بات پہنچاتے ہیں وہ خراب کرتے ہیں. اگر اعتماد ہے تو آپ ان تک بات پہنچائیے، نہیں تو کبھی کسی دن ان کے گھر یا ان سے مباشرتاً بلا واسطہ مل کر کے، ڈائریکٹ مل کر کے آپ ان سے اپنی بات کہیں اور غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اس کے باوجود وہ آپ سے ناراض رہتے ہیں تو آپ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کے غلط فہمی کو دور کر دیں، اور سلام کا سلسلہ جاری رکھیں. کوئی چند دنوں کے بعد ہی اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر ضرور آپ کی محبت ڈال دے گا اور ان سے کی غلط فہمی کو دور کر دے گا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ شیخ محترم نے بہت سارے مصروفیات کے باوجود بھی وقت نکالے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خدمت کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جو کچھ پریشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آسانی میں تبدیل کر دے. آمین یا رب العالمین. اسی طرح ہم ان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو زوم پر حاضر ہیں اور اسی طرح یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، حسب معمول 2 اعلانات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. ہمارا پہلا اعلان یہ ہے کہ یہ AIGC ٹیم کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لے. اس سے فائدہ یہ ہے کہ AIGC کے پلیٹ فارم سے جو بھی دروس چلتے ہیں کہ الحمدللہ وہ وہاں پر موجود رہتے ہیں، جب بھی چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ ہفتے میں 3 اردو دروس اور 1 تیلگو دروس چلتا ہے AIGC کے پلیٹ فارم سے. آپ تک میسیجز کے ذریعے خبر پہنچا دی جائے گی. سبھی بھی ان پروگرامات میں آنے کی کوشش کرے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس میں لانے کی کوشش کرے. اور انہی کچھ دعائی کلمات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آخر میں سب کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.